بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر ہم پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور ہمارے پیچھے 3 یا 4 صفیں مزید ہوں اور تب نماز کے دوران ہوا یا ریح خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا وضو برقرار رہتا ہے؟ یا اگر ہم دوسروں کو نماز میں ڈسٹرب نہ کرنے کی نیت سے وہیں کھڑے رہیں اور بعد میں وضو کر کے نماز کو مکمل کر لیں تو کیا ہمیں باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ ناظرین گرامی، یہ ایسے سوالات ہیں جن کے بارے میں پوچھنے سے بھی ہم شرماتے ہیں، اور پھر جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو ہم ثواب کی بجائے گناہ ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ہم نماز ادا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش خداوند کریم سے کروا سکیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے عبادت کر رہا ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور دوران نماز باوضو رہنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہم وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز ادا کرنا ثواب کی بجائے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو باوضو داخل ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ نماز ادا کر رہے ہوں تو وہ جگہ پاک اور صاف ہو، وہاں روشنی ہونی چاہیے۔ اندھیرے میں نماز ادا کرنا درست نہیں ہے۔ ہمارا جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز ادا کرتے ہوئے بھی ہمارا وضو برقرار ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے خون بہہ جائے تو ایسی صورت میں ہمارا کیا لاہی عمل ہونا چاہیے؟ آئیے کچھ واقعات اور احادیث مبارکہ سے معلوم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ چند لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کسی اور شخص کی ہوا خارج ہو گئی۔ جب ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو مسجد میں پھیل گئی۔ جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے سب کو معلوم ہو گیا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ ان چند بندوں میں سے کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ کس کا وضو ٹوٹا ہے۔ اس نے شرم کے مارے نماز بھی نہ توڑی بلکہ نماز کو جاری رکھا۔ اس کا پردہ رکھنے کے لیے یہ چاہیے تھا کہ وہاں جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے وہ سب لوگ وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرتے تاکہ اس بندے کو شرمندگی نہ ہوتی اور نماز کو پھر سے ادا کیا جاتا، پر نمازیوں نے ایسا نہ کیا۔ ہمارے دین اسلام میں بھی حکم ہے کہ کسی کے پردے کو ظاہر نہ کیا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو، لیکن یہاں سوال دل آزاری کا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو نماز چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نماز میں قے یا نقصیر آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، لیکن اس درمیان میں کلام نہ کرے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ حدیث سے واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی باجماعت نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی ہوا خارج ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے، چاہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو یا دوسری صف میں، اس کو چاہیے کہ نمازیوں سے الگ ہو جائے تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تکلیف نہ محسوس کریں۔ وہ دوبارہ وضو کرے اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ بعض اوقات نمازی کو وہم سا ہونے لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے یا اس کا وضو فاسد ہو گیا ہے، حالانکہ ہوا خارج نہیں ہوتی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کی نماز خراب کرنے اور اس میں عدم خشوع کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال سا آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ محسوس کرے۔ حدیث سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ آواز سنے یا پھر بدبو آنے پر ہی نماز چھوڑے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، چاہے اسے آواز نہ بھی آئے اور بدبو بھی نہ محسوس کی ہو۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے یا وضو فاسد ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے یا آپ کا وضو ٹوٹ جائے پر آپ شرم کے مارے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو ایسی حالت میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے ہو جائیں کہ دوسرے نمازی یہ سمجھیں کہ اس کی ناک سے خون بہہ رہا ہے، دوسرے سب یہ سمجھیں گے کہ اس کے خون بہنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے یہ دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ اس طرح اس بندے کی بھی عزت رہ جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے پیارے بھائیوں، ناک سے خون بہنے، ہوا خارج ہونے یا قے آنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے۔ جو رکعت باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے اور اپنی نماز مکمل کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے کہ ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ان کے ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے، شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کیا کریں۔
اگر ابھی وضو کیا ہی ہے اور نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے اور اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے یا اس کو قے آ گئی ہے تو پھر دوبارہ سے وضو کر کے نماز کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر اخراج ریح کا تقاضا ہو تو ریح کو بمشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کی بجائے ریح کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کریم، اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہر فرد کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد محبت اور ان کا دیدار نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور یہ ضروری معلومات اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ لا علمی میں وہ ثواب کی بجائے گناہ کے مرتکب نہ ہوتے رہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اپنے اسلامی، معلوماتی اور اصلاحی چینل کو لازماً سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔